ایک وہم مسلمانوں کے ذہن دل و دماغ پر چھا گیا ہے، وہ ہے کہ مسلمانوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو برابر سمجھنا شروع کر دیا، یعنی اپنی عقل سے جو علم حاصل کیا اس کو نبی کے علم کے برابر اور اس سے اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر وہ بلندی حاصل نہیں ہو رہی جو بلندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اور ہم ابھی اس مرض کو پہچان نہیں رہے، ہم اس مرض کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں، پہچاننا تو دور کی بات ہے، ہم متوجہ بھی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر کمزوری، سستی، اتار چڑھاؤ اسی وجہ سے آتا رہتا ہے کہ ہم ایک غلط چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کے طریقے کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کے طریقے کو آج کے دور میں کمزور بھی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری جو پرواز ہے وہ بہت ہی نچلے درجے کی پرواز ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں۔ تو یہ فقیر نے مضمون اس لیے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک ہم اس اندھیرے سے نہ نکلیں، ہمیں شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں اس شکل میں کبھی بھی زندگی میں سمجھ نہیں آ سکتی جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ہمیں سمجھا دیا کہ اگر میری دین کے سمجھنا ہے تو پہلے میرے دین کے مخالف جو چیزیں ان کا انکار کر کے میرے پاس آؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو چیزیں میرے دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں، تمہاری سمجھ میں، تمہاری عقل میں اگر وہ چیز بیٹھ گئی ہے، پہلے اس کی نفی کرو، اس کو سمجھو، اس کا انکار کرو، پھر تمہارا ایمان میرے ساتھ، میرا ماننا تمہارا صحیح ہوگا جس کو میں قبول کروں گا، اور وہ ایسا ماننا ہوگا کہ اس کے اندر پھر زوال نہیں ہے، اس ماننے میں، اس ایمان کے اندر پھر کوئی کمزوری واقع نہیں ہوگی، پھر میں خود اس ایمان کی حفاظت کروں گا۔ تو اس اعتبار سے اس فقیر نے اس مضمون کو چھیڑا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اس وقت کیوں اتنی پستی اور ذلت کے اندر ہیں اعمال کے اعتبار سے، کیونکہ یہ فقیر عملی طور پر بھی اس کا تذکرہ مختلف موقعوں پہ کر چکا ہے کہ آج کے دور میں ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہمارا دین کی محنت، ہماری کوششیں، ذاتی کوششیں عبادت کی، یہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں یا صحابہ کے دور میں زیادہ تھی؟ آج کے دور میں یہ محنت زیادہ ہو رہی ہے یا صحابہ کے دور میں زیادہ تھی؟ تعداد کے اعتبار سے تلاوت آج زیادہ ہو رہی ہے یا صحابہ کے دور میں زیادہ تھی؟ دین کا کام آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے یا صحابہ کے دور میں زیادہ تھا؟ آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے نا، تو مدد کہاں ہے پھر؟ مدد کہاں ہے پھر اللہ تعالیٰ کی؟ وہ اسی وجہ سے روکی بھی کہ ہم نے دین کے کام کے اندر جو رکاوٹ تھی، جو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پردہ تھا، اس پردے کو میں نہیں ہٹا رہا۔ دین کا کام تو کر رہا ہوں، لیکن اس اندھیری چادر کو بھی میں نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل کیا ہوا ہے، اور وہ ہے وہ علم جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم سے زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی۔ اس لیے ہماری دعائیں ایک سطح کے اوپر جا کر کے رک جاتی ہیں، اور اگر کوئی تھوڑی بہت فتوحات ہو بھی رہی ہیں تو وہ فتوحات بھی یاد رکھیے صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کام لیتے رہتے ہیں ہر دور کے اندر۔ لیکن ایک ہے اللہ تعالیٰ کی انتہائی درجے کی خوشی کسی کے کام کے ساتھ، اس خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری ذات اور میری نبی کے ذات کے اندر جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کو پہلے دور کر کے پھر میرے پاس آؤ۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کی طرف اس فقیر نے بار بار متوجہ کرنے کی کوشش کی۔